مجھے معلوم ہے، میں بھی ایک ایسے ہی آدمی سے نمٹ کر آئی ہوں۔ اس ساؤنڈ پروف کمرے کا اوپری دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا، اس لیے تمہاری چیخنے کی آواز میرے کانوں میں پڑ گئی تھی اور میں اندر آ گئی۔ اس دوران جولیا نے الماری سے ایک مردانہ شرٹ نکال کر پہن لی جو اس کے جسم پر کافی بڑی تھی، لیکن ظاہر ہے یہ کوئی زنانہ شرٹ تو نہیں مل سکتی تھی۔ جولیا کی لیدر جیکٹ ایک طرف ڈھیر کی صورت میں پڑی تھی، اس نے وہ اٹھائی اور اسے پہن لیا۔ پھر اسے الماری سے ابھی بھی مشین پسٹل اور مشین گن مل گئی تو وہ دونوں اس کمرے سے نکل کر رکبی راہداری میں آ گئیں۔ صالحہ نے اسے سامنے کے رخ پر موجود 4 مسلح آدمیوں کے بارے میں بتا دیا تھا۔ ہمارے ساتھی نہ جانے کدھر ہیں، ہم نے انہیں بھی چھڑانا ہے اور یہ بھی معلوم کرنا ہے کہ ہم کدھر ہیں، اور جہاں جتنے بھی افراد ہوں ان سب کا خاتمہ کرنا ہے، جولیا نے کہا، اور صالحہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ راہداری کے آخر میں موجود بند دروازہ کھول کر جب جولیا نے دروازے کی دوسری طرف جھانکا تو وہ بے اختیار چونک پڑی، کیونکہ یہ ایک بڑا ہال نما کمرہ تھا جس میں ایک دیوار کے ساتھ روڈز والی کرسیوں کی ایک قطار موجود تھی، جن میں سے 2 کرسیوں پر کیپٹن شکیل اور صفدر دونوں ڈھیلے انداز میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہال خالی تھا، اس میں کوئی اور آدمی موجود نہ تھا۔ آؤ، جولیا نے آہستہ سے کہا، اور پھر وہ ہال میں داخل ہو گئی۔ اس کے پیچھے صالحہ بھی اندر آ گئی۔ دوسری طرف ایک اور دروازہ تھا جو بند تھا۔ میرے خیال میں یہ دروازہ فرنٹ کی طرف کھلتا ہے جہاں وہ 4 افراد موجود تھے، صالحہ نے آہستہ سے کہا۔ ٹھیک ہے، ان میں سے 3 کو فوری ہلاک کرنا ہے، جبکہ ایک کی ٹانگ پر گولیاں مارنی ہوں گی تاکہ اس سے ساری صورتحال معلوم ہو سکے، جولیا نے کہا، اور اس دروازے کی طرف بڑھ گئی جو بند تھا۔ جولیا نے دروازے کو کھینچا تو وہ تھوڑا سا کھل گیا۔ ظاہر ہے بے ہوش افراد کی طرف سے کسی مزاحمت کی توقع نہ کی جا سکتی تھی۔ باہر واقعی ایک راہداری تھی جس میں 4 مسلح افراد موجود تھے۔ ارے یہ دروازہ کون کھول رہا ہے؟ ایک حیرت بھری آواز سنائی دی تو جولیا نے یہ دروازہ ایک جھٹکے سے کھولا اور دوسرے لمحے راہداری مشین گن کی فائرنگ اور ان 4 کے حلق سے نکلنے والی چیخوں سے گونج اٹھی۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتے، جولیا نے ان میں سے 3 آدمیوں کے دلوں کو یکے بعد دیگرے نشانہ بنا دیا اور وہ تینوں نیچے گر کر چند لمحوں کے لیے تڑپے، لیکن پھر ساکت ہو گئے، جبکہ ایک آدمی پیٹ پر ہاتھ رکھ کر سانپ کی طرح اپنے آپ کو اندر ہی اندر سمٹتا جا رہا تھا۔ تم ان کمروں کو چیک کرو، میں جہاں پوچھ گچھ کرتی ہوں، جولیا نے اس زخمی آدمی کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے مشین گن کی نال اس آدمی کے سینے پر رکھ کر اسے دبا دیا۔ سنو، سب کچھ بتا دیا تو تمہیں بچا لیا جائے گا، ورنہ میں ٹریگر دبا دوں گی۔ بولو کیا نام ہے تمہارا اور یہ کون سی جگہ ہے؟ جولیا نے گراتے ہوئے لہجے میں کہا، مجھے مت مارو، میرا نام ایڈون ہے، یہ بلیک ہاؤس لیبارٹری کا سیکیورٹی ونگ ہے، ایڈون نے بری طرح کراہتے ہوئے کہا۔ تم ہمیں یہاں کیسے لے آئے تھے، جلدی بتاؤ، جولیا نے کہا۔ اس کو چونکہ خود دانستہ جولیا نے اس انداز میں گولی ماری تھی کہ وہ فوراً نہ مر جائے، کیونکہ اس نے اسے پوچھ گچھ کرنی تھی، اس لیے اسے سوائے خون زیادہ نکل جانے کے اور کوئی خطرہ نہ تھا، اور اس نے اپنے زخم پر دونوں ہاتھ رکھ کر انہیں زور سے دبایا ہوا تھا اور خون بہنے کی بجائے صرف رس رہا تھا۔ ہمارا چیف آرنلڈ ہے، وہ علیحدہ لیبارٹری میں ہوتا ہے، جبکہ یہ علیحدہ سیکیورٹی ونگ ہے، یہاں ہمارا باس جیکسن ہے۔ آرنلڈ نے جیکسن کو حکم دیا کہ وہ اسپیشل وے کھول کر باہر جائے اور ایک جیپ کے ساتھ کھڑے 4 افراد کو بے ہوش کر کے جیپ سمیت یہاں لے آئے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، تم 4 کو اندر ہال میں اور جیپ کو اسپیشل وے کے ذریعے یہاں لایا گیا۔ تم جیکسن کو پسند آ گئی اور تمہاری ساتھی لڑکی جیکسن کے نائب ڈیسٹر کو پسند آ گئی۔ یہاں تمام بیڈ روم ساؤنڈ پروف ہیں، کیونکہ ہم اکثر کو سب سے جا کر عورتوں کو لے آتے ہیں۔ کافی عرصے سے چونکہ یہ لیبارٹری سیل تھی، اس لیے عورتیں نہ آ سکتی تھیں، اس لیے جیسے ہی تم دونوں عورتیں یہاں لائی گئیں تو جیکسن اور ڈیسٹر نے موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ ایڈون نے رک رک کر اور کراہتے ہوئے تفصیل بتائی۔ اس سیکیورٹی ونگ میں اور کتنے آدمی اور ہماری جیپ کدھر ہے؟ جولیا نے پوچھا۔ اوپر ایک بڑا ہال ہے جس میں جیکسن کا آفس ہے اور مشین روم بھی، جس کا انچارج ڈیسٹر ہے، جیپ بھی وہی ہے، نیچے تو یہ بیڈ رومز ہیں اور ٹارچر ہال ہے بس، ایڈون نے جواب دیا۔ یہاں سے لیبارٹری کو کون سا راستہ جاتا ہے؟ جولیا نے پوچھا۔ یہاں سے لیبارٹری کا کوئی تعلق نہیں، یہ صرف سیکیورٹی ونگ ہے، البتہ یہاں سے ایک ٹنل لیبارٹری کے سیکیورٹی آفس تک جاتی ہے، لیکن اس ٹنل کا کنٹرول آرنلڈ کے پاس ہے، ہمارے بس میں نہیں، ایڈون نے جواب دیا۔ یہاں تمہارے سمیت کل کتنے آدمی ہیں؟ جولیا نے پوچھا۔ یہاں 3 افراد ہیں، اس کے علاوہ جیکسن اور ڈیسٹر ہے، ایڈون نے کہا تو جولیا نے مشین گن کا ٹریگر دبا دیا اور ایڈون کا جسم ایک بار اچھلا، پھر اس کی آنکھیں بے نور ہوتی چلی گئیں۔ باقی 4 کمرے میں بیڈ رومز ہیں، لیکن یہ خالی ہے، 2 میں لاشیں پڑی ہیں، ایک میں جیکسن کی اور دوسرے میں ڈیسٹر کی۔ صالحہ نے جولیا کے قریب آ کر کہا، ٹھیک ہے، اب پہلے اپنے ساتھیوں کو ہوش میں لانا ہوگا، پھر اوپر جا کر آگے کا سوچیں گے، جولیا نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ ہال کی طرف مڑ گئی۔
تم اس سے ان کے ہوش میں آنے کے بارے میں پوچھ لیتی تو بہتر ہوتا، سالیہ نے جولیا کے پیچھے آتے ہوئے کہا۔ تم فکر مت کرو، انہیں پانی پلوائیں گے تو وہ ہوش میں آ جائیں گے۔ پانی اعصابی رکاوٹ کے سرکل کو توڑ دیتا ہے، جولیا نے کہا، اور پھر واقعی ایسا ہی ہوا۔ حال کے ایک الماری سے انہیں پانی کی بوتلیں مل گئیں اور واقعی جیسے ہی پانی صفدر اور کیپٹن شکیل کے حلق سے نیچے اترا تو انہیں ہوش آنے لگ گیا تھا۔ آرنلڈ اپنے آفس میں موجود تھا اور مسلسل یہ سوچ رہا تھا کہ اب وہ کرنل جیکب اور ہنری سے کیسے معلوم کرے کہ وہ ان دو مردوں کو کیوں یہاں لے کر گئے ہیں، انہوں نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے، کیونکہ اس طرح وہ سمجھ سکتے تھے کہ ان دو مردوں کے ساتھ ہی دو عورتیں اور دو مردوں کو جیپ سمیت وہ لے گیا ہے، اور اگر اس کی شکایت کی جاتی تو ان حالات میں لیبارٹری کا اسپیشل بھی کھولنے کا جرم میں اسے سزا بھی دی جا سکتی تھی۔ سوچتے سوچتے اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا تو وہ بے احتیاط چونک پڑا، اس کے چہرے پر مسرت کے تاثرات ابھر آئے، کیونکہ جو خیال اس کے ذہن میں آیا تھا اس کے مطابق وہ کرنل جیکب یا ہنری سے پوچھ سکتا تھا کہ کیا انہوں نے کوسب سے آنے والے پاکستانی ایجنٹوں کو گرفتار کر لیا ہے یا نہیں۔ اس طرح وہ یہی سمجھتے کہ اسے ان پاکستانی ایجنٹوں کے بارے میں علم نہیں ہے۔ اس نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس، ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ آرنلڈ بول رہا ہوں، بلیو ہاکس لیبارٹری سے، آرنلڈ نے کہا۔ ہنری بول رہا ہوں، آرنلڈ، دوسری طرف سے ہنری کی آواز سنائی دی۔ اور تم یہاں برڈش میں؟ کرنل جیکب کدھر ہے؟ میں نے اس سے بات کرنا تھی، آرنلڈ نے حیرت ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ کرنل جیکب کو واپس بھیج دیا گیا ہے، اب یہاں کا انچارج میں ہوں، کیونکہ یہاں کسی بھی وقت پاکستانی ایجنٹ حملہ کر سکتے ہیں۔ ویسے دو آدمی تو ہم نے پکڑ لیے ہیں لیکن ان کے ساتھی ہمیں نہیں مل رہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ان دونوں سے پوچھ لینا تھا کہ ان کے ساتھی کدھر ہیں، ظاہر ہے یہ سب اکٹھے ہی کوسب سے برڈش آئے ہوں گے، آرنلڈ نے کہا۔ یہ دونوں مجھے بلیک سینڈز کے پاس ٹیلوں کی اوٹ میں چھپے ہوئے ملے تھے اور میں ہیلی کاپٹر سے ان پر بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کر کے انہیں بے ہوش کر کے یہاں لے آیا۔ میں نے ان سے تفصیلی پوچھ گچھ کی ہے لیکن یہ دونوں کوئی بات مان ہی نہیں رہے، آرنلڈ نے کہا۔ ان پر سختی کرو، فوراً ہی بتا دیں گے، آرنلڈ نے کہا۔ سختی بھی کر کے دیکھ لی ہے لیکن ان دونوں کا کارسوما کا عمل کیا ہوا ہے، اس لیے تشدد کا ان پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، ہنری نے جواب دیا۔ کارسوما؟ اور پھر تو یہ واقعی تمہیں کچھ نہیں بتا سکتے، آرنلڈ نے چونک کر کہا، کیونکہ وہ کارسوما کے بارے میں بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ مجھے معلوم ہے کہ کارسوما کیا ہوتا ہے لیکن میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ اب ان میں سے کیسے پوچھ گچھ کی جائے، یا دوسری صورت یہ ہے کہ ان دونوں کو ہی اعلیٰ حکام کے حوالے کر دوں، اور کیا ہو سکتا ہے، ہنری نے کہا۔ ایک کام اور ہو سکتا ہے، اچانک آرنلڈ نے ایک خیال کے تحت کہا۔ کیا؟ ہنری نے پوچھا۔ تم ان دونوں کو بے ہوش کر کے میرے پاس بھجوا دو، میں ایک ایسا ذہنی عمل جانتا ہوں کہ ان دونوں کے ذہنوں سے تمام معلومات حاصل کر کے انہیں تمہارے پاس بھجوا دوں گا، اور معلومات بھی، پھر تم ان کے ساتھیوں کو گرفتار کر کے چیف پر اپنی دھاک بٹھا دینا، آرنلڈ نے کہا۔ یہ تو تمہاری مہربانی ہوگی آرنلڈ، لیکن میں چیف کو تمہارے اس تعاون کے بارے میں ضرور بتاؤں گا، ہنری نے کہا۔ نہیں، یہ کام میں دوستانہ انداز میں کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، آرنلڈ نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم جیسے کہو، ہنری نے کہا۔ تو پھر ایسا ہے کہ تم اپنی عمارت کے شمالی حصے میں واقع تہھانے میں جاؤ، وہاں دیوار کے ساتھ ایک فون سیٹ موجود ہے، تم اس فون سیٹ پر 0 سے 8 تک کے ہندسے سے ترتیب سے پریس کر دینا، اور پھر فون سیٹ کو اس کے ہک سے لگا کر انتظار کرنا، میں یہاں سے ٹنل کا راستہ کھول دوں گا، تم اپنے آدمیوں کے ذریعے ان 2 بے ہوش افراد کو اس ٹنل میں داخل کر دینا۔ ٹنل کا دہانہ صرف 10 منٹ تک کھلا رہے گا، پھر خود بخود بند ہو جائے گا، پھر جب میں ان سے پوچھ گچھ کر لوں گا تو تمہیں فون پر اطلاع کر دوں گا، پھر تم یہی کارروائی دہرانا تو میں ان بے ہوش افراد کو اس کمرے میں ڈلوا کر ٹنل بند کرا دوں گا اور تمہیں فون پر ساری تفصیل بتا دوں گا، اس کے بعد باقی کارروائی تم کرتے رہنا، آرنلڈ نے باقاعدہ منصوبہ بندی سے کام لیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، ہنری نے کہا۔ تم نے یہ نہیں بتایا کہ کرنل جیکب کے ساتھ اس کے فوجی بھی چلے گئے ہیں یا نہیں، آرنلڈ نے ایک خیال کے تحت پوچھا۔ وہ سب جا چکے ہیں، اب یہاں میں اور میرے ساتھی ہیں، ہنری نے جواب دیا۔ تمہارے ساتھی کتنے آدمی ہیں، آرنلڈ نے پوچھا۔ صرف 4 آدمی، تم کیوں پوچھ رہے ہو، ہنری نے کہا۔ اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میں تمہاری مدد کر رہا ہوں، اور یہ میں اعلیٰ حکام کے احکامات کے خلاف ورزی کر کے کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے کل حکم دیا گیا ہے کہ جب تک پاکستان سے آنے والے سائنسدان اس کے فارمولے کے بارے میں پوری تفصیل معلوم نہ کر لی جائے، اس وقت تک میں نے کسی بھی صورت میں بلیو ہاکس لیبارٹری کا راستہ نہیں کھولنا، اور اب میں تمہاری مدد کے لیے ایسا کر رہا ہوں۔ یہ اچھی بات ہے کہ تمہارے ساتھ صرف 4 آدمی ہیں، تم انہیں آسانی سے سمجھا سکتے ہو، آرنلڈ نے کہا۔ تم فکر مت کرو، کوئی کسی سے کچھ نہیں کہے گا، ہنری نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، جیسے میں نے بتایا ہے ویسا کرو، آرنلڈ نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔
اس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ موجود تھی۔ اب یہ دونوں پاکستانی ایجنٹ میری تحویل میں ہوں گے اور جب میں ان دونوں کو ان کی ساتھیوں سمیت اس انداز میں چیف آف ریڈ ایجنسی کو پیش کروں گا کہ انہوں نے ہنری اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کر دیا ہے، اس لیے مجبوراً اسے ان لوگوں کا خاتمہ کرنے کے لیے میدان میں آنا پڑا، تو چیف سر ہنری بھی حیران رہ جائے گا اور پھر اسے اس ڈیوٹی سے نکال کر یقیناً مین سیکشن کا چیف بنا دیا جائے گا۔ آرنلڈ نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ ابھی وہ بیٹھا یہ سب کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ پاس پڑے ہوئے سفید رنگ کے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ او تو ہنری نے اپنا کام شروع کر دیا ہے، آرنلڈ نے اس بار فون اٹھاتے ہوئے کہا اور فون کے نیچے موجود ایک بٹن پریس کر کے اس نے ریسیور واپس کیٹل پر رکھ دیا۔ اس کے ساتھ ہی سامنے دیوار پر ایک بلب جل اٹھا، اس کا رنگ سرخ تھا۔ آرنلڈ کی نظریں اس بلب پر جمی ہوئی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد بلب کا رنگ ایک جھماکے سے دوبارہ سبز ہو گیا تو آرنلڈ نے ایک طویل سانس لیا، اور پھر تھوڑی دیر بعد جب سبز رنگ میں جلنے والا بلب ایک بار پھر جھماکے سے سرخ رنگ کا ہوا تو آرنلڈ نے ایک طویل سانس لیا۔ وہ سمجھ گیا کہ ٹنل کا دہانہ 10 منٹ بعد خود بخود بند ہو گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی وہاں موجود بے ہوش افراد پر مزید بے ہوش کر دینے والی گیس کا فائر ہو چکا ہے۔ یہ یہاں نصب شدہ سسٹم تھا کہ اگر دہانہ کھولنے کے بعد آرنلڈ اس دہانے کو مزید وقت کے لیے فکس نہ کرتا تو دہانہ 10 منٹ بعد خود بخود بند ہو جاتا، اور اس کے ساتھ ہی وہاں بے ہوش کر دینے والی انتہائی زود اثر گیس خود بخود فائر ہو جاتی۔ وہ بے حد خوش تھا کہ اس نے ہنری کو چکر دے کر نہ صرف دونوں پاکستانی ایجنٹوں کو اپنے پاس بلوا لیا، بلکہ اب وہ جیکسن اور اس کے ساتھیوں کو باہر برٹش بھجوا کر ہنری اور اس کے ساتھیوں کا بھی خاتمہ کرا دے گا۔ اس کے بعد جب وہ پاکستانی ایجنٹوں کی لاشیں ریڈ ایجنسی کے چیف سر ہنری کے سامنے رکھے گا تو سر ہنری کو یقیناً ان کی صلاحیتوں کا قائل ہونا پڑے گا۔ اس نے ٹرانسمیٹر اٹھایا، اس پر جیکسن کی فریکوینسی ایڈجسٹ کر کے اس نے اسے آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، آرنلڈ کالنگ جیکسن اوور۔ اس بار کال دیتے ہوئے اس کا چہرہ مسرت سے چمک رہا تھا۔ یس اوور، ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ ایک لمحے کے لیے اسے یہ آواز سن کر جھٹکا لگا کیونکہ یہ جیکسن کی مخصوص آواز نہیں تھی، لیکن دوسرے لمحے وہ یہ سوچ کر مطمئن ہو گیا کہ بعض اوقات ٹرانسمیٹر کی بیٹری میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہو جانے کی وجہ سے آواز میں فرق پڑ جاتا ہے۔ جیکسن، میں اسپیشل ٹنل کو آن کر رہا ہوں، تم اپنے سب ساتھیوں اور اسلحہ سمیت یہاں میرے پاس آ جاؤ۔ جہاں ہنری نے جن 2 پاکستانی ایجنٹوں کو گرفتار کیا تھا انہیں بھی میں نے اپنے پاس بلوا لیا ہے۔ تم وہاں موجود ان 4 پاکستانی ایجنٹوں کو بھی بے ہوشی کے عالم میں اٹھا کر ساتھ لے آؤ تاکہ ان سب کا یہاں میرے سامنے خاتمہ کیا جا سکے، اور پھر آئندہ کے حالات کے مطابق تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو آئندہ ہدایات دی جا سکیں۔ اوکے اوور اینڈ آل، آرنلڈ نے تیز لہجے میں ہدایات دیتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی ٹرانسمیٹر آف کر کے اس نے میز کی دراز کھولی اور اس میں سے ایک چھوٹا سا ریموٹ کنٹرول آلہ نکال کر اس پر موجود بٹن پریس کرنے شروع کر دیے۔ چند لمحوں بعد آلے کے اوپر آنے والے حصے میں ایک چھوٹا سا بلب جل اٹھا تو اس نے آلے کو اپنے سامنے میز پر رکھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس بلب کے جلنے کا مطلب ہے کہ سیکیورٹی ونگ اور لیبارٹری کے درمیان موجود اسپیشل ٹنل کا دہانہ کھل گیا ہوگا، اور جب جیکسن اپنے ساتھیوں سمیت تھوڑی دیر بعد جہاں پہنچ جائے گا اور اس کے بعد اسی کامیابی کا کھیل شروع ہو جائے گا۔ چنانچہ اس نے اونچی پشت کی کرسی کے ساتھ سر ٹکایا اور دھیمے سروں میں گنگنانا شروع کر دیا۔ اس کے دل میں مسرت کی جوالا مکھی پھوٹ رہی تھی، کیونکہ اس نے اپنی ذہانت سے نہ صرف تمام پاکستانی ایجنٹوں کو گرفتار کر لیا تھا بلکہ ریڈ ایجنسی کے اے سیکشن کا انچارج، جو اپنے آپ کو ریڈ ایجنسی کا سب سے ذہین آدمی سمجھتا تھا، اس پر بھی ذہنی فتح پالی تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے اور کرسی کی پشت سے سر ٹکائے اپنی شاندار کامیابیوں کے خواب دیکھ رہا تھا کہ اسے آفس کا دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی تو وہ سمجھ گیا کہ جیکسن اور اس کے ساتھی پہنچ گئے ہیں۔ اس نے آنکھیں کھولی اور سیدھا ہو گیا، لیکن دوسرے لمحے وہ اس طرح اچھل پڑا جیسے کرسی میں اچانک طاقتور الیکٹرک کرنٹ دوڑنے لگ گیا تھا۔ حیرت کی شدت سے اس کی آنکھیں ابل کر باہر نکل آئیں، کیونکہ آفس میں جیکسن اور اس کے ساتھیوں کی بجائے وہ 2 عورتیں داخل ہو رہی تھیں جنہیں اس نے صحرا میں جیپ کے قریب کھڑی دیکھا تھا۔ دونوں کے ہاتھوں میں مشین گنیں تھی، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا وہ دونوں بھوکی بلیوں کی طرح اس پر جھپٹیں، اور چند لمحوں بعد وہ تقریباً اڑتا ہوا سامنے دیوار سے جا ٹکرایا۔ اس کے سر پر یکلخت قیامت سی ٹوٹ پڑی اور اس کے ساتھ ہی اس کا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ لیکن اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود اس کے ذہن پر چھا جانے والی حیرت کا گہرا اثر پہلے لمحے کی طرح موجود تھا۔ اسے بے ہوش ہونے تک یہ سمجھ ہی نہ آ سکی تھی کہ جیکسن کی بجائے یہ عورتیں کیسے اس کے آفس تک پہنچ گئی تھیں۔ ریڈ ایجنسی کا چیف سر ہنری اپنے آفس میں بیٹھا پاکستان سیکرٹ سروس کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ پاکستان سیکرٹ سروس نے صحرا میں ریت کے نیچے بنی ہوئی ایکریمیا کے انتہائی اہم ترین لیبارٹری بلیو ہاؤس کا محلے کو ٹریس کر لیا ہے، لیکن اسے اس لیے مکمل اطمینان تھا کہ وہاں لیبارٹری کے اندر ریڈ ایجنسی کا ٹاپ سیکشن آرنلڈ کی سربراہی میں موجود ہے، جبکہ
اے سیکشن کا انچارج ہنری بھی اپنے سیکشن سمیت کوسب پہنچ گیا تھا، اور پھر ہنری نے اسے کال کر کے بتا دیا تھا کہ پاکستانی ایجنٹ چونکہ صحرا کی طرف سے ہی برڈش میں داخل ہونے کی پلاننگ کر رہے تھے، اس لیے وہ بھی اپنے سیکشن سمیت کوسب سے براہ راست برڈش نہلستان پہنچ گیا ہے، اور وہاں موجود ایکریمین آرمی کا کرنل جیکب اب بھی اس کی ماتحتی میں کام کر رہا تھا، اور ہنری نے جلد ہی اسی پاکستانی ایجنٹوں کے ہاتھ میں کی خبر سنانے کا وعدہ کیا تھا، اور سر ہنری کو آرنلڈ کے ساتھ ساتھ ہنری کی صلاحیتوں پر بھی مکمل اعتماد تھا۔ ابھی وہ بیٹھا یہ سب کچھ سوچ رہا تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی اور اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، سر ہنری نے اپنے مخصوص انداز میں کہا، چیف سیکرٹری صاحب کی کال ہے۔ دوسری طرف سے اس کی سیکرٹری کی مودبانہ آواز سنائی دی۔ کراؤ بات، سر ہنری نے کہا۔ بات کریں جناب۔ چند لمحوں بعد سیکرٹری کی آواز سنائی دی۔ ہیلو سر، میں سر ہیری بول رہا ہوں سر۔ سر ہیری نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ سر ہیری، بلیو ہاکس لیبارٹری کے بارے میں تم نے ابھی تک کوئی رپورٹ نہیں دی، جبکہ اعلیٰ حکام کو اس سلسلے میں بے حد پریشانی ہے، کیونکہ پاکستان سیکرٹ سروس کا نام سنتے ہی سب خوفزدہ ہو جاتے ہیں، اور یہ لیبارٹری ایکریمیا کی ریسرچ کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اگر اسے معمولی سا نقصان بھی پہنچ گیا تو ایکریمیا کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے، نہ صرف مشینری اور آلات کا، بلکہ وہاں ایکریمیا کی قابل ترین سائنسدان بھی کام کر رہے ہیں۔ جبکہ سیکرٹری نے تیز لہجے میں کہا، جناب میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ بلیو ہاکس لیبارٹری تک کوئی کسی صورت پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اگر فرض بھی کر لیا جائے کہ کوئی وہاں پہنچ بھی جائے تو وہاں کی سیکیورٹی ریڈ ایجنسی کے ٹاپ سیکشن کے پاس ہے، جو ہر لحاظ سے تربیت یافتہ ہے، اور ٹاپ سیکشن کا چیف آرنلڈ تو انتہائی ذہین، تیز اور ناقابل تسخیر انسان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اے سیکشن کا چیف ہنری بھی اپنے سیکشن کے ساتھ برڈش نہلستان پہنچ چکا ہے، اس لیے اب ان پاکستانی ایجنٹوں کا لیبارٹری تک پہنچنا تو ایک طرف زندہ رہنے کا بھی کوئی اسکوپ نہیں رہا، ان کا خاتمہ ہر صورت میں ہوگا اور جلد ہوگا۔ سر ہینری نے بڑے پرجوش اور با اعتماد لہجے میں کہا، گڈ، اگر تمہاری ایجنسی ان پاکستانی ایجنٹوں کا خاتمہ کر دی تو یہ تمہارے لیے اور تمہاری ایجنسی کے لیے بہت بڑا اعزاز ہوگا، اور نہ صرف اعزاز ہوگا بلکہ میرا وعدہ کہ تمہیں ایگریمنٹ کا سب سے بڑا اعزاز بھی دیا جائے گا، اور لارڈ کا خطاب بھی، چیف سیکرٹری نے اور بھی پرجوش لہجے میں کہا۔ تو سر ہیری کی آنکھوں میں یکلخت تیز چمک ابھر آئی۔ بے حد شکریہ جناب، واقعی آپ قدر شناس ہیں، سر ہیری نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ پاکستانی ایجنٹوں میں خصوصاً ان کے سربراہ عمران کا خاتمہ ایکریمیا کی سب سے بڑی خواہش ہے۔ ہم ہر لحاظ سے سپر پاور ہیں، پوری دنیا ہمارے سامنے جھکتی ہے، لیکن یہ آدمی عمران نہ جانے کس مٹی کا بنا ہوا ہے کہ یہ ناقابل تسخیر بنا ہوا ہے، بلکہ یہ ایکریمیا کے صدر تک کو دھمکیاں دینے سے باز نہیں آتا، اور آج تک شدید خواہش کے باوجود ہم اس کا بال تک بیکا نہیں کر سکے، بلکہ الٹا وہ جو دھمکی دیتا ہے اسے ہماری تمام تر کوششوں کے باوجود پورا کر دیتا ہے، اور ہم صرف افسوس سے ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں۔ چیف سیکرٹری نے پھٹ پڑنے والے انداز میں کہا، اس بار ایسا نہیں ہوگا سر، ریڈ ایجنسی اس بار وہ کر گزرے گی جو اس سے پہلے نہیں ہو سکا، آپ بے فکر رہیں، جلد ہی ان کی لاشیں آپ کے سامنے پیش کر دی جائیں گی۔ سر ہیری نے کہا، میں تمہاری کال کا انتہائی شدت سے منتظر رہوں گا، گڈ لک، چیف سیکرٹری نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو سر ہیری نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ اب وہ شدت سے ہنری کی کال کا منتظر تھا، لیکن وقت گزرتا جا رہا تھا اور کال نہ آ رہی تھی۔ کئی بار اس نے سوچا کہ وہ ہنری کو کال کرے، لیکن پھر وہ اپنے چیف ہونے کی وجہ سے دل محسوس کر رہ جاتا، کیونکہ بحیثیت چیف اس کی اس معاملے میں اتنی دلچسپی سے بھی یہ سمجھا جا سکتا تھا کہ وہ پاکستانی ایجنٹوں سے مرعوب یا خوفزدہ ہے، اس لیے بے چینی سے پوچھ رہا تھا۔ لیکن پھر چند گھنٹوں کے شدید انتظار کے بعد اچانک فون کی گھنٹی بج اٹھی، تو اس نے اس طرح جھپٹ کر فون اٹھایا جیسے ابھی فون سیٹ میں سے کوئی اعزاز نکل کر اس کے سینے پر سج جائے گا۔ یس، سر ہیری نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا، سر کسی پاکستانی علی عمران کی کال ہے، اس کا کہنا ہے کہ اگر آپ سے اس کی بات نہ کرائی گئی تو وقت تو ایکریمیا کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ دوسری طرف سے سیکرٹری کی مودبانہ آواز سنائی دی، علی عمران پاکستانی کیا مطلب؟ سر ہیری نے ایسے بے ساختہ لہجے میں کہا جیسے الفاظ خود بخود اس کے منہ سے پھسل کر باہر نکل رہے ہوں۔ یس سر، اس نے اپنا نام علی عمران ہی بتایا ہے اور اپنے آپ کو پاکستانی بتا رہا ہے۔ میں نے اسے ٹالنے کی کوشش کی تو اس نے مجھے ناقابل تلافی نقصان کی دھمکی دی، جس کی وجہ سے مجبوراً مجھے آپ کو کال کرنا پڑی۔ اب آپ جیسے حکم دیں ویسے ہی میں اسے جواب دوں، سیکرٹری نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ کیا تم چیک کر سکتے ہو کہ وہ کدھر سے بول رہا ہے؟ ہنری نے اس بار سنبھلے ہوئے لہجے میں کہا۔ یس سر، وہ ٹیکسی سے بول رہا ہے سر، سیکرٹری نے جواب دیا۔ اوکے کراؤ بات، سر ہنری نے ایک خیال کے آتے ہی کہا۔
اسے خیال تھا کہ ڈیٹ ایجنسی کی ٹاپ سیکشن اور اس سیکشن کی وجہ سے عمران اور اس کے ساتھی چونکہ اپنے مشن میں ناکام رہے ہیں، اس لیے وہ اب اسے بات کر کے اپنی حفت مٹانا چاہتا ہے۔ ہیلو، میں علی عمران بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک شگفتہ سی آواز سنائی دی۔ کون علی عمران؟ سرہری نے جان بوجھ کر روسیلے اور سخت لہجے میں کہا۔